اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بابرکت حرف کے متعلق بیان کرنا چاہتی ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس طرح روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر ادا کر رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو محراب میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد لوگوں نے حلقہ کیا ہوا تھا۔ اچانک ایک بوڑھا عرب شخص داخل ہوا۔ مہاجر عرب تھا اور بوسیدہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ اتنا ضعیف تھا کہ خود کو سنبھال بھی نہیں پا رہا تھا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کا حال پوچھنے لگے۔ بوڑھے نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھوکا ہوں، مجھے سیر فرمائیں۔ برہنہ ہوں، لباس عطا فرمائیں۔ فقیر و تنگ دست ہوں، مجھے بے نیاز فرمائیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میں تمہاری رہنمائی ایسے گھر کی طرف کرتا ہوں جسے خدا اور اس کا رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتے ہیں اور خدا کی رضایت کو اپنی جان سے خریدتے ہیں۔ جاؤ در سیدہ کی طرف۔ پس بلال سے کہا کہ اس شخص کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر لے جاؤ۔ جیسے ہی وہ بوڑھا شخص جناب فاطمہ کے گھر کے دروازے پر پہنچا، بلند آواز میں کہنے لگا، سلام ہو آپ پر، اے رسول خدا کے اہل خانہ اور فرشتوں کے آنے جانے کا مرکز، اور جبرائیل خدا کی جانب سے اس گھر میں قرآن لے کر آتے ہیں۔ پس جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ تم پر بھی سلام ہو، تم کون ہو؟ بوڑھے نے کہا کہ میں ایک عرب ہوں جس نے آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ بہت دور سے ہجرت کی۔ اے رسول خدا کی بیٹی، بھوکا ہوں، برہنہ ہوں، پس اپنے مال میں سے مجھے کچھ عطا کیجیے، خدا آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ جبکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا امیر المؤمنین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، اور رسول خدا کو ان کی اس حالت کا علم تھا۔ پس جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے گوسفند کی کھال جس پر مولا حسن و حسین سویا کرتے تھے سوال کرنے والے کو دے دیا اور فرمایا، اس کو لے جاؤ، شاید خدا اس سے بہتر چیز تم کو عطا کرے۔ اعرابی نے کہا، اے دختر رسول، میں نے آپ سے بھوک کی شکایت کی اور آپ نے مجھے یہ گوسفند کی کھال دے دی، میں اس بھوک کے لیے کیا کروں؟ جیسے ہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بوڑھے کی یہ بات سنی، اپنے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور وہ ہاتھ جو فاطمہ بنت حمزہ نے انہیں تحفے میں بھجوایا تھا اسے اپنے گلے سے نکال کر اس بوڑھے کی طرف بڑھا دیا اور فرمایا کہ یہ لے لو اور اسے بیچ دو، شاید خدا تمہیں اس سے بہتر عطا کرے۔ وہ بوڑھا شخص اس ہار کو لے کر مسجد میں داخل ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بھی اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے۔ وہ بولا کہ اے رسول خدا، آپ کی بیٹی نے مجھے یہ ہار دیا ہے اور کہا ہے خدا شاید اس سے بہتر تجھے عطا کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھے کی بات کو سنا تو رونے لگے اور فرمایا، کس طرح خدا تجھے اس سے بہتر عطا کر سکتا ہے، جبکہ یہ ہار تجھے فاطمہ بنت محمد نے دیا ہے جو ابن آدم میں بہترین عورت ہیں۔ پس اس وقت عمار کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا اجازت ہے کہ اس ہار کو میں خرید لوں؟ رسول خدا نے فرمایا، خرید لو اے عمار، اگر کوئی بھی اس ہار میں شریک ہو جائے حتیٰ کہ تمام جن و انس، تو خدا کبھی بھی انہیں جہنم کی آگ کا عذاب نہیں دے گا۔ عمار نے کہا، اے اعرابی، کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا کہ اس مقدار میں کہ روٹی اور گوشت سے میرا پیٹ بھر جائے، اور ایک برد یمانی جس سے میں اپنا بدن چھپا سکوں اور نماز ادا کر سکوں، اور 1 دینار کہ جس سے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو عمار نے جو خیبر کی غنیمت کو فروخت کیا تھا اور اس میں سے کچھ ان کے پاس باقی بچا ہوا تھا دینا چاہا۔ عمار نے کہا کہ میں 20 دینار اور 200 درہم اور 1 برد یمانی اور 1 اونٹ کے بدلے اس ہار کو تجھ سے خریدتا ہوں اور تجھے کھانا بھی کھلاتا ہوں۔ اس اعرابی نے کہا کہ اے مرد، تم کس قدر سخی ہو۔ عمار اس سے
لے گئے اور جو کہا تھا اسے انجام دیا۔ اعرابی رسول کی خدمت میں پلٹا۔ رسول نے فرمایا کہ کیا تمہاری حاجت پوری ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں بے نیاز ہو گیا۔ پھر رسول خدا نے فرمایا کہ خدا فاطمہ کو اس اعرابی کی نسبت جزائے خیر دے۔ اعرابی نے خدا کی حمد اور دعا کی۔ رسول خدا نے آمین کہا اور پنجتن کے فضائل بیان کیے۔ پھر عمار نے اس ہار کو مشک سے خوشبودار کیا اور برد یمانی میں لپیٹ کر غلام سہم شاہی کہ جو غنیمت خیبر سے خریدا تھا اس کو کہا کہ یہ گلوبند رسول خدا کے پاس لے جاؤ، میں نے تمہیں ان کو بخش دیا ہے۔ اور غلام یہ گلوبند رسول خدا کے پاس لایا اور عمار کو پیغام سنایا، تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ گردن بند لے کر فاطمہ کے پاس چلے جاؤ اور ہم نے تمہیں بھی اسے بخش دیا ہے۔ غلام شہزادی کی خدمت میں پہنچا اور رسول خدا کا پیغام سنایا، اور جب شہزادی سلام اللہ علیہ نے ہار کو قبول کیا تو غلام کو آزاد کر دیا۔ تو اس وقت غلام ہنس پڑا۔ جب شہزادی سلام اللہ علیہ نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو غلام نے کہا کہ مجھے تعجب ہے اس ہار کی بے حساب برکت پر۔ اس نے ایک بھوکے کو سیر کیا، بے لباس کو لباس پہنایا، فقیر کو غنی کیا، غلام کو آزاد کیا اور اپنے مالک کی طرف پلٹ گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔